ایک قبیلہ ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے جن کو عشری قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ جب مسلمان ہوا تھا، پہلے اسلام قبول کر کے یہ ہجرت کر کے جب یہ مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تھے تو یہ پورا قبیلہ آ رہا تھا۔ ان کا جو زادے رہا تھا، ان کے پاس جو خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ کئی دن کے بھوکے تھے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر یہ تھک گئے، اور بھوک نے ایسا ان کو نڈھال کیا کہ یہ چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہاں، ایک آدمی کو انہوں نے کچھ ٹکڑے وغیرہ کھلا کے کہا کہ تم مدینے جاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کرو اور سارا قضیہ بیان کرو کہ آقا، عشری قبیلہ پورے کا پوری بستی مسلمان ہو کے وہ مدینے کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ان کے پاس زادے راہ ختم ہو چکا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ اب وہ ان کا ایک آدمی چلا، جب وہ مدینے پہنچا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پہ وہ پہنچا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سورہ ہود کی تلاوت فرما رہے تھے، حجرہ عائشہ میں سورہ ہود پڑھ رہے تھے، اور اتفاق یہ ہوا کہ پڑھتے پڑھتے آقائے دو جہاں اس آیہ مبارکہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی ایسا جانور نہیں، کوئی ایسا دابہ نہیں، کوئی ایسا کیڑا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو۔ اب یہ عشری قبیلے کا فرد اس آیہ مبارکہ کو سنتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کیا سوچنے لگتا ہے؟ کہتا ہے جب اللہ رب العزت نے، جب ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے جب ہمارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ جب اللہ نے کیڑے مکوڑے کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، اللہ رب العزت نے خنزیر اور شیر اور کتا اس کے رزق کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، تو وَمَلْ أَشْعَارِيُّونَ بِأَهْوَنَ مِنَ الدَّوَائِبِ، اس نے اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ عشری قبیلہ ان جانوروں سے تو بدتر نہیں ہے نا، خنزیر اور کتے بلے سے تو گیا گزرا نہیں ہے۔ جب اللہ خنزیر کو رزق دے رہا ہے، اللہ رب العزت شیر کو روزی دے رہا ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا کیڑے مکوڑے کو رزق دے رہا ہے، اور اس کے رزق کی مثالیں آپ نے سن رکھی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن پریشان بیٹھے تھے اپنے گھر کے معاملے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر پریشان بیٹھے ہو، اپنے آسے کو چٹان پہ مارو۔ انہوں نے اپنا آسا چٹان پہ مارا اور چٹان پاش ہو گئی، درمیان سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ اسی پر ایک آسا اور مارو۔ انہوں نے پھر آسا مارا، وہ چٹان بھی ٹوٹی، درمیان میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ کہا اے میرے پیغمبر اس پر بھی آسا مارو۔ انہوں نے اس پر آسا مارا، وہ بھی ٹوٹا۔ تو کیا دیکھا؟ ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں ہری گھاس تھی، ہری گھاس۔ پتھروں کی تہوں میں کیڑے کو اللہ نے روزی پہنچائی ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر کیڑے کو اللہ رزق پہنچا رہا ہے، زمینوں کے تہ کے نیچے، پتھروں کی تہوں میں اللہ رب العزت رزق پہنچا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا کہ کوئی سوراخ نہیں تھا، اس چٹان میں کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں، اللہ کی طاقتیں کیسی ہیں، اللہ رب العزت کی قوتیں کیسی ہیں کہ اس نے تہوں میں کیڑے کو رزق پہنچا دیا۔ اللہ کے بندے تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں کھے کھاتا پھرتا ہے؟ کیوں در در پہ جھکتا پھرتا ہے؟ کبھی کہیں سے تویز لاتا ہے، کبھی کہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی کسی دربار میں جا کے کھے کھاتا ہے۔ تو اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، دولت تو اللہ کے پاس ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی سے مانگ، وہ تیرے قریب ہے، وہ تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہو میرے بندے
تو کیسی مثالیں دیتا ہے؟ کبھی کہتا ہے مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو مثالیں دیتا ہے کہ بادشاہ سے ملنا ہو وزیروں سے ملنا پڑتا ہے اور راستے میں سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ مثالیں مت بیان کیا کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہیں چلتی، یہ زیبانی دیتی ہمارے خالق و مالک کے لیے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں مت بیان کیا کرو۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کی مثل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کو نہیں پتا کہ میرے ڈیرے پہ کون آیا ہے، میرے دفتر کے باہر کون کھڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا دشمن ہے یا میرا سجن ہے، اسے کیا پتا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے۔ ابھی آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے ہیں، پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بندہ چاہتا کیا ہے، میرا بندہ مانگنا کیا چاہتا ہے، اس کی خواہشیں کیا ہیں، اس کی آرزویں کیا ہیں، اس کی تمنائیں کیا ہیں۔ وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے اس کے لیے سیکٹری کی؟ یہ مثالیں باطل ہیں۔ وہ سیڑھی کی ضرورت ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، لیکن اللہ تو قریب ہے وہ عرش بری پر مستوی ہے، لیکن اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی سماعت، اس کی بصیرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاہ ترین رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کالی چٹان کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اندھیری رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چیونٹی کو میرا رب عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تم کیوں کہتے ہو اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا؟ میری اس کے آگے، اس کی آگے یہ کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے؟ کہاں سے یہ سوچ نکالی گئی ہے کہ اللہ نہیں سنتا تو پھر کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ پوچھتے ہیں کوئی اور معبود ہے جو سنے؟ معبود ہی سن سکتا ہے، خالق سن سکتا ہے، مالک سن سکتا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا سن سکتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ االہ مع اللہ، کیا کوئی اور داتا ہے؟ کیا کوئی اور دستگیر ہے؟ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر دعائیں سننے والا کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر، کون ہے لاچاروں کی دعاؤں کو سننے والا؟ اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں۔ اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ یہ عشری قبیلے کا شخص یہ سوچ رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کیڑے کے رزق کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے تو ہمارا قبیلہ تو انسان ہے، اور پھر ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہ وہیں سے واپس آ گیا اور آ کے اپنی قوم کو کیا جواب دیتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا بنا؟ کہتا ہے ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے رزق کا بندوبست ہو گیا ہے، تمہارے لیے کھانا پہنچے گا، تم تیار ہو جاؤ۔ اور بندوبست کیا کیا ہے؟ صرف ایت سن کے واپس آ گیا، دروازہ نہیں کھٹکایا۔ کہ جب اللہ نے کیڑے کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو اللہ ہمیں بھی دے گا۔ جب انسان اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان گھر سے محنت کے لیے نکلے، مزدوری کے لیے نکلے، دکان پہ آئے، وہ مزدوری کرے، کمائے، محنت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ رزق دینے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دینے پر قادر ہے، وہ اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے، وہ اپنی طاقتیں دکھا دیتا ہے۔ اب یہاں طاقت دیکھیں آپ کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق واپس آ گیا کہ جب اللہ کیڑوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں بھی دے گا۔ قوم کو کہتا ہے خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے رزق کو بندوبست ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس قوم نے دیکھا کہ دو آدمی وہ روٹیوں کا ایک ٹوکرا اٹھائے ہوئے اور ایک گوشت کا پتیلا لیے ہوئے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے وہ پتیلا رکھ دیا، روٹیوں کا ٹوکرا بھی رکھ دیا اور چلے گئے۔ اب وہ عشری قبیلہ اس کھانے کو کھاتا تھا اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اچھی دعوت کی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عمدہ اور لذیذ اور بہترین کھانا تیار کر کے بھیجا ہے، اور کافی کھانا بچ گیا۔ انہوں نے اور 2 آدمیوں کو اٹھایا، وہ بندہ خاموش بیٹھا ہے، جو پہلے گیا تھا وہ خاموش بیٹھا ہے۔ انہوں نے اور 2 آدمیوں کو اٹھایا اور کہا یہ کافی کھانا بچ گیا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے جاؤ، آقا سے عرض کرو، شکریہ ادا کرو کہ آپ نے اچھا کھانا تیار کر کے بھیجا ہے اور یہ کھانا بچ گیا ہے۔ وہ 2 آدمی وہ بچا ہوا کھانا لے کر جب آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پہنچے، سارا انہوں نے قضیہ واقعہ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ کہا یا رسول اللہ ہمارا ایک آدمی آیا تھا، ہم نے اس کو آپ کے پاس بھیجا تھا۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ انہوں نے تجھے بھیجا تھا میرے پاس؟ ہاں اللہ کے رسول انہوں نے بھیجا تھا۔ تو آیا تھا؟ ہاں اللہ کے رسول میں آیا تھا۔ کہا تو نے مجھ سے ملاقات کی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی، میں ابھی آپ کے دروازے پہ ہی تھا، میں نے قرآن کی یہ آیت کی تلاوت سنی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ چلنے والا ہر کیڑا اور ہر جانور اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو رزق دینا میری ذمہ داری ہے، اس کو رزق پہنچانا میری ڈیوٹی ہے۔ کہا اللہ کے رسول جب میں نے یہ آیت سنی میں عربی تھا، اس کا مفہوم سمجھ گیا، میں یہیں سے واپس چلا گیا اور میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا مل اشعریون بی احوانا من الدوائب، جب اللہ کیڑے مکوڑے کو رزق دے رہا ہے تو میرا قبیلہ خاندان ان جانوروں سے تو بدتر نہیں ہے نا، اللہ ہمیں بھی رزق دے گا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا صداقتا تو نے سچ کہا ہے، تیرے اس عقیدے کی وجہ سے، تیرے اس توکل کی وجہ سے، تیرے اس نظریے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ فرشتے گوشت کا ایک پتیلا، روٹیوں کا ٹکڑا، ٹوکرا لے کر تمہارے پاس پہنچے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرتیں ہیں اللہ کے بندو۔